فاطمہ صاحبہ. ثروت فاطمہ صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے انٹرویو کے لیے ٹائم دیا. ثروت فاطمہ صاحبہ, سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا مختصر سا تعارف کرا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور الحمدللہ میں اہل سنت گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں, اور بچپن سے ہی ہمیں عشق رسول گھٹی میں پلایا گیا ہے. اور میں نے الحمدللہ ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کیا ہے, اور میرا پروفیشن جو ہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے تھا. اور اب اس وقت میں رکن سندھ اسمبلی ہوں, اور 3 اسٹینڈنگ کمیٹیز کی ممبر بھی ہوں, لیبر اینڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کی اور ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کی, اس کے علاوہ اوقاف اینڈ ریلیجیس افیئرس کی, اور اس SDGs ٹاسک فورس کی بھی ممبر. اچھا, پاکستان میں اور بھی مذہبی جماعتیں ہیں, آپ نے تحریک لبیک پاکستان میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ دیکھیں 2014 میں جب میں نے ہمارے استاد محترم علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے بیانات کو سننا شروع کیا, تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ واحد شخصیت تھی کہ جنہوں نے بلا خوف و خطر حق اور سچ کی بات کی, اور انہوں نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع جلائی. تو جب سے الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان وجود میں آئی ہے, ہم تب سے اس کے ساتھ ہیں, اور میرا اس تحریک سے وابستگی جو ہے وہ اس کے منشور کی وجہ سے ہے, جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دینا, ختم نبوت کا تحفظ کرنا, نظام مصطفیٰ کا قیام پاکستان میں لے کر آنا. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلی بار غازی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ اٹھا, تو ہمارے استاد محترم علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ ہی وہ شخص تھے جنہوں نے ان کے حق میں آواز بلند کی, جنہوں نے ان کا ساتھ دیا, ورنہ اور دیگر مذہبی جماعتیں بھی موجود تھیں جو اس وقت خاموش رہیں. اور پھر جب ختم نبوت پر ایوانوں میں ڈاکہ ڈالا گیا, تو اس وقت بہت سارے دیگر نام نہاد مذہبی جماعتیں بھی اور ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے بھی اس ایوانوں میں موجود ہونے کے باوجود خاموش رہے. تو اس وقت بھی ایک واحد تحریک لبیک پاکستان تھی کہ جس نے فیض آباد کا دھرنا دیا, 12,000 شیل برداشت کیے, 8 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ختم نبوت پر تحفظ کیا. تو میرا سیاست میں آنے کا مقصد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دینا ہے اور عوام کی خدمت کرنا ہے. آپ کے گھر سے صرف آپ کا تعلق ہے سیاست سے, یا آپ کے خاندان میں اور کوئی بھی سیاست میں ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا تعلق اہل سنت گھرانے سے ہے, تو الحمدللہ ہمارے پورا گھرانہ ہی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ منسوب ہے. اچھا, ماشاء اللہ سے آپ خاتون رکن سندھ اسمبلی بنی, اس کے بعد آپ کو کن کن مسائل کا سامنا رہا؟ نہیں, الحمدللہ مجھے پرسنلی تو کوئی بھی مسائل درپیش نہیں آئے, اور جہاں تک میرے پردے کی بات ہے تو مجھے ہر فورم پر اپنے پردے کی وجہ سے بہت عزت و احترام ملا ہے, اور سندھ اسمبلی میں بھی جو میرے کولیگز ممبرز ہیں انہوں نے بھی مجھے میرے پردے کی وجہ سے بہت اپریشیٹ کیا ہے. اچھا, رکن سندھ اسمبلی بنی اور آپ نے ظاہر سے بہت سارے مسائل پہ آواز اٹھائی ہوگی, آپ نے اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ آپ نے سر فہرست کن مسائل پہ آواز اٹھائی اور ان پہ کس حد تک عمل درآمد ہوا؟ ہم نے عوام کے مسائل پر بھی آواز اٹھائی ہے, اور اس کے علاوہ مذہبی ایشوز پر بھی آواز اٹھائی ہے. تو الحمدللہ میں یہ کہوں گی میں نے جب فرسٹ ٹائم ریزولوشن قرارداد یہاں پہ پیش کی, تو وہ اکثریت رائے سے جو ہے وہ یہاں پہ پاس بھی ہوئی ہے, منظور بھی ہوئی ہے. وہ تھی حج کے حوالے سے, حج کے پرائسز جب اپ ہو گئے تھے, فیڈرل گورنمنٹ نے کیے تھے, تو ہم نے یہاں پہ ریزولوشن پیش کی تھی, تو وہ الحمدللہ پاس بھی ہوئی تھی, اور اس کے پرائسز کم بھی ہو گئے تھے واپس, تو وہ حکومت نے اس پہ سٹینڈ لیا تھا. اس کے علاوہ ہم نے توجہ دلائی تھی, میں نے خود نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس تھا سندھ حکومت کی طرف کہ جو شارع فیصل کا روڈ ہے تو وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ ایک خستہ حال تھا, تو وہ بھی الحمدللہ میری کال اٹینشن کے بعد اس پر کام ہوا ہے, اور آج وہ روڈ بن چکا ہے, اس کی تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے. آپ ماشاء اللہ سے سیاست میں آئیں اور اسمبلی میں آئیں, آپ نے عوام کی آواز اٹھائی, تو آپ کو کیا لگتا ہے سیاست میں آنے کا آپ کا فیصلہ درست تھا یا غلط تھا؟
جی الحمدللہ میں یہ کہوں گی کہ جو میرا مقصد تھا سیاست میں آنے کا، جب ہمارے اندر ہمارے استاد محترم نے یہ جذبہ ناموس رسالت پر پہرا دینے کا جو جذبہ پیدا کیا تھا، جو انہوں نے جو ہمیں سوچ و فکر دی تھی، تو اسی جذبے کے تحت میں سیاست میں قدم رکھا۔ تو الحمدللہ مجھے کوئی اس میں شرم محسوس نہیں ہوتی۔ میں کہتی ہوں کہ ہمیں عوام کی خدمت کرنے کا بھی موقع ملا الحمدللہ، اور اس کے علاوہ ناموس رسالت پر پہرا دینے کا بھی موقع ملا۔ آپ رکن اسمبلی ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ سے میں سوال کروں گا، ایک بہت اہم ایشو عورت مارچ، جو ہماری بہن بیٹیاں اس وقت، ہو سکتا ہے میرے بہت سے دوست یا بہت سے لوگ اس میرے سوال پہ ناراض بھی ہوں، تو ہماری جو بہن بیٹیاں جو غلط راہ پہ عورت مارچ اور آزادی کے نام پہ چل پڑی ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، جو 8 مارچ کو عورت مارچ کے نام پہ ایک تماشا لگایا گیا، میں یہ کہوں گی کہ وہ صرف اور صرف عورتوں کے حقوق کے نام کے پر اور عورتوں کے حقوق کی آڑ میں جو ہے ایک فحاشی پھیلائی جا رہی تھی، اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے، کیونکہ جس طریقے کے فحاشی والے بینرز اور بیہودہ الفاظ یا فرانس کا جھنڈا لہرا کر وہ خواتین عورتوں کو کس طرح کے حقوق دلانے کی بات کر رہی تھیں، اس طرح سے میں نہیں سمجھتی کہ عورتوں کی عزت میں اضافہ ہو سکتا ہے، بلکہ کمی ہی آ سکتی ہے، کیونکہ جس طرح کے نعرے اس مارچ میں لگائے گئے، ان نعروں کا عورتوں کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور انہوں نے ہم جنس پرستی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں کہوں گی کیا ان خواتین کو نہیں پتہ کہ ہم جنس پرستی کرنے والے یعنی قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا، سخت ترین عذاب نازل کیا تھا، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جو لوگ اہل ایمان کے درمیان فحاشی اور بے حیائی پھیلانے پسند کرتے ہیں، ان پر دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس وقت جو خواتین کے جو حقوق ہیں، اس کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ہے ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں، کس طرح بہتری لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو ان خواتین نے کیا ہے عورت مارچ میں، اس طریقے سے تو عورتوں کو حقوق نہیں دلائے جا سکتے، اور اگر عورتوں کو معاشرے میں حقوق دلانا ہے تو سب سے پہلے ان کی تعلیم، یعنی ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم دی جائے، اس کے لیے بات کی جائے، اس حق کے لیے، عورت کے اس حق کے لیے بات کی جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو عورتوں کے حقوق کے لیے شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بنائے گئے ہیں، اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے علاوہ وومنس رائٹ کے حوالے سے اویئرنیس پروگرامز رکھے جائیں، اور ہر ڈسٹرکٹ میں سمجھتی ہوں ہر ڈسٹرکٹ میں وومنس کمپلینٹ سیل ہونا چاہیے، تاکہ وہاں پہ عوام کے مسائل کو، وہاں پہ وومنس کے مسائل کو سنا جا سکے، عورتوں کے مسائل کو سنا جا سکے، اور ان کے حقوق کے بارے میں بات کی جا سکے، اور ان کو حقوق دلائے جا سکیں۔ اس حوالے سے آپ نے اسمبلی میں کوئی اپنی رائے دی ہے یا دیکھیں، ہمارے سندھ اسمبلی میں وومن کوکس موجود ہے، اور جہاں پہ ہم عورتوں کے مسائل کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں، جو ایشوز آتے ہیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور حل کروانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جو ہے اپوزیشن میں بھی نہیں ہیں، تو آپ کی آواز اسمبلی میں اس طرح سے سنی جاتی ہے، یا اس طرح آپ آواز بلند کرتے ہیں کہ آپ کی جو آپ لوگ قرارداد پیش کرتے ہیں یا جن مسائل پہ آپ لوگ بات کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اپوزیشن کا حصہ بھی نہیں ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، بالکل بات یہ ہے کہ ہم جوائنٹ اپوزیشن کا حصہ نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ایک واحد تحریک لبیک پاکستان ہے کہ جس نے سندھ اسمبلی میں ایک حقیقی اپوزیشن کا کردار نبھایا ہے اور نبھا رہی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو باقی جو تنظیمیں ہیں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن میں، وہ وفاق میں حکومت کر رہے ہیں اور عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ تو الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان ہے کہ جس نے عوام سے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ اسمبلیوں میں آ کر ناموس رسالت پر بات کریں گے اور عوام کے مسائل پر بات کریں گے، تو آج جو بھی مسئلے ناموس رسالت کے حوالے سے معاملات اٹھے، اس پر بھی ہم نے ایوان میں آواز بلند کی ہے، اور عوام کے مسئلوں پر بھی سندھ حکومت کو توجہ دلائی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے ہمیشہ سے جو ہے میڈیا سے ایک شکوہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کوریج نہیں دیتے اور آپ لوگوں کے پروگرام میں نہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، جو میڈیا ہے اس کو مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ میڈیا، میں یہ نہیں کہتی کہ تمام میڈیا ایسا ہے، کچھ لوگ یا میڈیا میں
کچھ چینلز ایسے ہیں جو منفی کردار ادا کر رہے ہیں. تو اور جب بھی وہ پروگرامز اگر کرتے ہیں کسی بھی ایشو پہ, یا ابھی جیسے عورت مارچ کے حوالے سے ایشو بہت بڑا تھا, اس پہ جب بھی بات کی تو انہوں نے ماروی سرمد جیسے ان کو آن لائن لے کے, اور پھر ایک طرف مفتیان اکرام جو ہے ان کو آن لائن لے کر, دونوں میں اتنی بحث, جبکہ وہ الفاظ اس طریقے سے بیہودہ الفاظ یوز کر رہی تھیں کہ وہ میڈیا پہ آن ایئر ہونے ہی نہیں چاہیے تھے. تو میں یہ کہوں گی کہ اس چیز کا خیال رکھیں خاص طور پہ, کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے یا تو اس کو کٹ کریں, یا پھر پہلے ہی اس کی لائن کو ڈراپ کریں کہ یہ ایسی میڈیا پہ عوام کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں جائے جو منفی کردار ادا کرے میڈیا کا. آپ جو ہے ماشاءاللہ سے شرعی پردہ بھی کرتی ہیں, رکن سندھ اسمبلی ہیں, آپ ہماری بہن بیٹی کے لیے کیا میسیج دیں گی؟ میں یہی کہوں گی کہ جو بھی خواتین اس عورت مارچ میں موجود تھیں کہ وہ تاریخ کا مطالعہ کریں, اور کیونکہ اگر ان کو ماضی کی جھلک دکھائی جائے تو جاہلیت کے دور میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, عورتوں کو وراثت کا حق حاصل نہیں تھا, اس کے علاوہ ان کو سرے عام بازاروں میں بیچا جاتا تھا. ایک تمام مذاہب میں اگر دیکھا جائے تو ایک واحد دین اسلام ہے جس نے عورتوں کو مکمل حقوق دیے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اگر تجارت کو دیکھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام بڑے تاجروں میں سر فہرست تھا. اس طریقے سے علم و ذہانت کی اگر بات دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کوئی ثانی نہیں تھا علم و ذہانت میں. اگر جنگ کے میدان میں دیکھیں تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اور جس طریقے سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بتایا کہ ماں, بہن, بیوی, بیٹی کی کیسے عزت کرنی ہے, تو ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم ترقی کر سکتے ہیں, ہم عورتوں کے حقوق دلا سکتے ہیں. جو اس معاشرے میں, جو آج کے معاشرے میں عورتوں کے حقوق اگر پامال کیے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ ظلم و جبر ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ دینی تعلیمات سے دوری ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبتے جا رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ اور اس طریقے سے کچھ مرد حضرات بھی ایسے ہیں جو کہ اس معاشرے میں ابھی آج کے دور میں عورتوں کو ذلیل تذلیل کر رہے ہیں, یا ان کے حقوق نہیں دے رہے, یا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں, تو یہ یقیناً دین اسلام سے دور ہیں, وہ یقیناً دینی تعلیمات سے دور ہیں بالکل. اور کیونکہ دین اسلام نے تو مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ عورتوں کا تحفظ کریں, وہ عورتوں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں. اور میرا ان خواتین کو یہی پیغام ہے کہ شرعی پردے میں رہ کر عورت ہر شعبے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکتی ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہے کرو. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حیا دار رہیں, کیونکہ حیا دار رہیں تاکہ انسانیت میں رہیں, کیونکہ جب آپ حیا سے نکل جائیں گی تو انسان تو کیا جانور سے بھی بدتر ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھیں رکن سندھ اسمبلی. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میری چھوٹی بہن کا میں نے انٹرویو کیا اور انہوں نے بہت اچھی بات کی. یہ